وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. ثم كان عاقبة الذين انجام ان لوگوں کا اساءوا جن میں برائی کی السوء برا ہوا ان کذبوا اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا بآیات اللہ تعالیٰ کی آیات کو وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ اور وہ اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے. اللہ یبدأ الخلق اللہ تعالیٰ ہی نے پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کیا ثم یعیدہ پھر وہ لوٹائے گا ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. ویوم تقوم الساعہ جس دن قیامت قائم ہوگی یبلس المجرمون اس دن مجرم لوگ نا امید ہو جائیں گے. ولم یکن لہم اور نہیں ہوں گے ان کے لیے من شرکائہم شفعاء ان کے شریکوں میں سے کوئی بھی سفارشی. وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ اور وہ اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے ہو جائیں گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور جس دن قیامت قائم ہوگی يَوْمَئِذٍ اس دن يَتَفَرَّقُونَ جدا جدا ہو جائیں گے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ زمین میں چلو پھرو اور اپنے سے ماقبل وہ قومیں جو طاقت میں تم سے زیادہ تھیں تعداد میں تم سے زیادہ تھیں لیکن مجرم تھیں اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والی تھیں تو ان کا انجام دیکھو کہ ان کا انجام کیسا ہوا. اب آخرت کے انجام کا بیان کیا جا رہا ہے. ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیتے ہیں پیغمبروں کی تکذیب کر دیتے ہیں اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے ان کا انجام برا ہوتا ہے. دنیا کے اندر بھی برا ہوا وہ تو سب نے دیکھا تم بھی جا کے سیر کر کے دیکھ لو آخرت کے اندر بھی انجام ان کا برا ہی ہوگا. دنیا میں برا کیسے ہوا کوئی پانی کے ذریعے غرق ہو گیا کوئی ہوا کے ذریعے غرق ہو گیا کوئی پتھروں کے ذریعے غرق ہو گیا کوئی زمین میں دسا دیا گیا کسی کو اوپر زلزلہ بھیج دیا گیا کسی کے اوپر آسمان سے بجلیاں بھیج دی گئی تو برے کاموں کا انجام برا ہوا. ان کذبوا بآیات اللہ کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات احکامات کو معجزات کو پیغمبروں کو جھٹلانے والے تھے ان کی بات نہیں مانتے تھے. وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ پیغمبروں کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے یہی ان کی تباہی کا سبب بنا ہے. اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں مہلت دیتے رہتے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑیں گے نہیں. کوئی بھی قوم دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتی ہے اس کے پیغمبروں کی تکذیب کرتی ہے اس کے احکامات کو نہیں مانتی وہ دیر سے ہو یا جلدی ہو وہ تباہ ضرور ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بس موقع دیتے رہتے ہیں جس وقت وہ پکڑتا ہے تو ایسا پکڑے گا کہ پھر وہ کوئی بندہ پیچھے ہونے کے قابل نہیں رہے گا. مشرک لوگ قیامت کے بارے میں آخرت کے بارے میں ایک تو وہ منکر تھے دوسرا وہ کہا کرتے تھے سورہ قاف میں آئے گا اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید کہ کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے جب ہم مٹی ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے. اور سورہ یاسین میں آئے گا من یحیی العظام وہی رمیم کہ ہماری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں گی تو اس وقت ہمیں کون زندہ کرے گا. تو اگلی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ثبوت کے لیے ایک دلیل پیش فرمائی ہے. میں اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ تم کہتے ہو کہ تم مٹی ہو جاؤ گے تمہاری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تمہیں کون دوبارہ اٹھائے گا. ذرا اپنی پیدائش پر اپنی تخلیق پر غور کرو کہ جب تمہارا نقشہ ہی موجود نہیں تھا جب تم دنیا میں تھے ہی نہیں اس وقت اللہ نے تمہیں پیدا کیا
پوری کائنات کا نظام تھا ہی نہیں، اس وقت اللہ نے ساری کائنات کے نظام کو بغیر نقشے کے نمونے کے بنایا ہے۔ اللہ یبدأ الخلق، اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کو ابتداء پیدا کرتا ہے، اس نے پیدا کیا ہے۔ ثم یعیدہ، تو جو ذات بغیر نقشے اور نمونے کے ابتداء چیزوں کو بنانے پر قادر ہے، تو تمہارا تو ایک مرتبہ بخشا بن چکا ہے، تم تو ایک مرتبہ تمہارا وجود بن چکا ہے، تمہیں دوبارہ بنانا تو مشکل ہے ہی نہیں۔ ثم یعیدہ، پھر وہ لوٹائے گا۔ تم اس بات کا انکار تم بھی نہیں کرتے ہو کہ زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا ہے، ہم سب کو اللہ نے بنایا ہے، سورج چاند ستاروں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو تم تخلیق مانتے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو پھر جب وہ رب جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے تو وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تمہاری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں، تم مٹی مٹی ہو جاؤ، تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ، تمہیں دوبارہ اٹھانے پر وہ قادر ہے۔ ثم الیہ ترجعون، تم سب کے سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدالت قائم ہوگی، نیکی بدی کا پورا پورا جائزہ لیا جائے گا، پھر جزا و سزا ہوگی۔ اس دن سب کو پتہ چل جائے گا انہوں نے کتنا کمایا ہے اور کیا کچھ ضائع کر کے آئے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یبلس المجرمون، اس دن مجرم لوگ بالکل نا امید ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ دار جو ہے وہ دار الجزا ہے، دار العمل نہیں ہے۔ وہاں پر کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہاں پر نہ ایمان کا فائدہ ہے، نہ پچھتاوے کا فائدہ ہے، نہ رونے کا فائدہ ہے۔ کافر لوگ، مجرم لوگ، مشرک لوگ اس دن روئیں گے۔ سورہ مومنون میں آئے گا، ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے سن لیا، اب ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں موقع دینا چاہیے، ہمیں ایک بار دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیں، ہم دوبارہ کام کر کے آ جائیں گے، تو یہ راضی کر کے آ جائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، اب موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ تو اللہ نے فرما دیا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، ہر طرف سے مجرم لوگ بالکل نا امید ہو جائیں گے، ان کی امیدیں ساری ختم ہو جائیں گی، نہ انہیں دوبارہ موقع ملے گا، نہ انہیں عذاب سے چھٹکارا ملے گا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، دنیا کے اندر جن کے بارے میں کہتے ہیں جی یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ میدان محشر میں ہمارے کام ہیں۔ دنیا کے بعض لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ہمارے سرکار، ہمارے مرشد، ہمارے پیر سے ہمیں بازو سے پکڑ کر جنت میں لے کے چلے جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اس دن کوئی کسی کا شریک جو ہے وہ سفارشی نہیں بن سکے گا، وہاں پر کسی کی سفارش ایسے کام نہیں آئے گی، ایسے نہیں ہو سکتا کوئی کسی کو بازو سے پکڑ کر جنت کے اندر لے کے چلے جائے۔ سب سے بڑی شفاعت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، وہ آپ علیہ السلام مانگیں گے، پوری امت کے لیے مانگیں گے، لیکن وہاں پر بھی جب حضور علیہ السلام سجدہ ریز ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گے محبوب محبوب سر اٹھائیے اور مانگیے، کیا مانگنا چاہتے ہیں، جو مانگنا ہے آپ مانگیے، میں عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ لیکن آج کے دن جسے میں نہ بخشوں تو پیغمبر بھی معافی مانگے تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو کوئی کسی کو زبردستی اٹھا کر جنت میں لے جانے کا اختیار نہیں رکھے گا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، کوئی کسی کا سفارشی نہیں بن سکے گا جو ان کے شریک ہوں گے، جن کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ جی یہ ہمارے ہیں، وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور یہ اپنے شریکوں کا انکار کر دیں گے، شریک ان کا انکار کر دیں گے۔ لوگ اب ایک دوسرے کا انکار کریں گے، ایک دوسرے پہ تنقید ہوگی، ایک وہ کہیں گے جی ہم نے تمہیں تھوڑی کہا تھا ہماری عبادت کرو، اور یہ کہیں گے ہم تو تمہاری عبادت کرتے آئے ہیں، تم آج ہمیں بچاتے کیوں نہیں؟ تو بس ایک دوسرے پہ تان و تشنی ہوگی، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ یوم تقوم الساعة، اور جس دن قیامت قائم ہو جائے گی، یومئذ یتفرقون، اس دن جدا جدا ہو جائیں گے۔ دنیا کے اندر تو سب ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کسی کو نہیں پتا کون مجرم ہے، کون گنہگار ہے، کون کافر ہے، مومن فاسق ہے۔ لیکن میدان محشر میں وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرموں کی صفیں الگ بن جائیں گی، اعمال صالحہ والوں کی، ایمان والوں کی صفیں الگ بن جائیں گی۔ فرمایا اس دن، وہ دن ایسا ہوگا جس دن کھوٹا کھرا سب سامنے آ جائے گا، اللہ تعالیٰ سب کو جدا جدا کر کے کھڑا کر دیں گے، ایمان والوں کی صفیں الگ بن جائیں گی، کفار کی صفیں الگ بن جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ